یسایہ 64 باب۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ جس وقت تو نے مہیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا، اور مدت تک اسی میں رہے کہ ہم نجات پائیں گے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند، غضبناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں۔ تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا، اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ اے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ یسایہ 65 باب۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پر خوشبو چلانے سے مجھے برافروختہ کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہے۔ دیکھو میرے آگے یہ قلم بند ہوا، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا، تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا، جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے ہیں، پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشۂ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں، اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا، اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے، اور میرے بندے وہاں بسیں گے، اور شارون گلوں کا گھر ہوگا، اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پور کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے، اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالا ہوگے اور جان کہیں سے وویلا کرو گے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین پر قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا،
کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دیکھو، میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے دیکھو۔ میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کی خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ داغستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے۔ کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کے مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی، اور ان کی اولاد ناگہان ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔